برائے حصول خوشنودی جناب امیر علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ سامعین گرامی، وقت کم ہے اور رات کا جو پہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ابھی ایک طویل قطار امام حسین علیہ السلام کے مدحت سراؤں کی موجود ہے۔ میں وقت کو بچاتے ہوئے آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنے احباب اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کی جا سکتی؟ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ سامعین گرامی، صورتحال کچھ ایسی ہے کہ عمران شاہ صاحب سید ہیں، اولاد رسول ہیں، بڑے ہیں، ان کو جلدی تھی تو انہوں نے پڑھ لیا۔ پیچھے کچھ حیا کا رشتہ اور دل کی محبت ایسی ہے کہ وقت میرا تھا اور علی رضا کھوکر صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ پڑھیں، ان کو جلدی اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میرا بیٹا پڑھے۔ تو میرے مولا ان محبتوں کے سلسلوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا ہمیشہ ایسے بڑے دل والے ذاکرین کا سایہ سلامت رکھیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ پڑھ لیں لیکن انہوں نے مزید محبت پہ مجھے اپنا مقروض کر دیا۔ مصرع عرض کیا ہے کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی حسین داد اور دعا ہے، اور جہاں تک مجھ غریب کی یادداشت کام کرتی ہے، میں نے آخری مجلس قصر بطول میں 2017 میں پڑھی تھی، 17 سے لے کر 25 آ گیا، کم از کم کچھ نہیں تو 8 سال کے بعد اس ممبر پہ امام حسین علیہ السلام کے عاشقین کے چہروں کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ سامعین گرامی، میں 8 سال بعد آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں اور میں مانگ فقط اتنا رہا ہوں کہ میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک جو بندہ یقین رکھ کے بیٹھا ہے کہ مولا حسین دیکھ رہے ہیں، مولا حسین سن رہے ہیں، وہ دوسرے مصرے پہ فیصلہ بھی وہی کرے کہ اسے پتہ چلے کہ مولا دیکھ رہے ہیں، میرے کہنے پہ نہیں۔ میں مصرع آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ نگران عباس صاحب اگر کوئی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کی زوجہ جو ہیں محترمہ، ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ باہر ان کا انتظار کر رہی ہیں، ان سے رابطہ کریں اور فی الفور باہر پہنچیں۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا،
نگران صاحب اگر آپ تک آواز جا رہی ہے تو مہربانی کریں باہر جا کے نگرانی کریں. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, خوش ہوا مدح شبیر, جناب علی رضا کھوکر صاحب میرے محترم, خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے, دے کے جنت کہا اور کیا. اب علی رضا کھوکر صاحب کے ہوتے ہوئے تو میں بتاؤں گا نہیں کہ لٹریچر کے زاویے کیا ہوتے ہیں, لیکن کیا چاہیے سوالیہ نشان ہے, کویسچن مارک ہے کہ بھئی تجھے کیا چاہیے. خدا ذکر حسین کو سن کے خوش ہوا تو اس نے مجھ سے کہا مانگ تجھے کیا چاہیے. میں چوتھا مصرع پڑھوں بندہ ایک اٹھ کے کہہ دے علی عباس امام حسین دیکھ رہے تھے مجھے لطف نہیں آیا, میں یہی ممبر اپنے بڑوں کے حوالے کر دوں گا, کسی نے میرا حق رکھ لیا وہ جانے, اور مولا میں جا رہا ہوں. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے, میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا 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 چاہیے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں. مل کے نعرہ حیدری. بسم اللہ بابا جی, بابا جی بسم اللہ, دعا فرمائیے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, ہن سنیپ چیٹ بن گئی ہے تو فون چھڑ دیو. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے, میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا کربلا. خدا کی قسم آپ لوگ خوش نصیب ہیں, امام حسین کی مجلس میں ممبر کے اتنا قریب بیٹھے, ورنہ با خدا خون جلانے والی دنیا ان رشوں کو دیکھ کے بڑی ہے. بلکہ میں آپ کے اس موبائل استعمال کرنے پہ آپ کو 4 مصرع سناتا ہوں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, نہ گھبراؤ میرے بھائیو, مولا کی قسم میں تمہاری طرح اردو بولتا ہوں, میں تمہاری طرح رہتا ہوں, میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں امام حسین علیہ السلام کا تمہارے جیسا ہی عزادار ہوں. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کے, گھبرانا مت. میں دوسرا مصرع تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, جن کو غم حسین کا. انکل علی رضا صاحب لاہور جیسا مجمع ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, گالی دینا مجھے آتا ہی نہیں, بدتمیزی کرنا میری عادت ہی نہیں ہے. میں دوسرا مصرع پڑھوں, آپ نے دیکھنا ہے کہ ادب کے دائرے میں کتنی بڑی بات آ رہی ہے, اور بات ان سے کروں یہ جو بالکل جوان میرے سامنے جگہ مل کے بیٹھے ہیں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. میرے بھائی, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں, میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھیں, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. میرے بھائی, اللہ کے ایک نبی جن کا نام ہے یوسف, جن کے قصے کو قرآن نے آسن القصص کہا, دنیا جن کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے, جنہیں چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں, جنہیں بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور تقدیر انہیں مصر کے تخت تک لے گئی. میں دنیا میں جہاں گیا ہوں, میں نے دولت والے دنیا پیچھے پیچھے دیکھی ہے, دولت آگے آگے دیکھی ہے, لیکن حسن ایک ایسی چیز ہے کہ دولت پیچھے پیچھے, حسن آگے آگے, دولت پیچھے پیچھے, حسن آگے آگے. دولت, میرے بھائیوں, ہاتھوں کو کھولنا اور اٹھانا, دولت پیچھے پیچھے, حسن آگے آگے. حسن دنیا کی قیمتی ترین چیز دیکھی ہے جس کے پیچھے دولت والے بھی بھاگ رہے ہیں, لیکن اللہ کی اس کائنات میں بازار مصر میں ایسا منظر آ گیا کہ حسن والے کو بھی بریک لگ گئی, اس کے حسن کی بھی قیمت لگ گئی, بولی لگ گئی, بالآخر وہ بک گیا, بالآخر وہ فروخت ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کرم فرمائیں تو حق ادا ہو, ورنہ بندوں کے بس کی بات نہیں. علی عباس عسکری کو چوتھے مصرے پہ قیمت دیں. مصرع عرض کر رہا ہوں, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین کے پاس ہے, اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. جن کو غم
یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں. اس سے بھی آگے چلیں, اس سے بھی اوپر. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا. اس سے اوپر چلتے ہیں. اشک عزا خریدنے والا, دن ہے 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان. وقفہ نماز میں میرے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ روک دی. نماز پڑھنے کے لیے میرے مرشد حسین نے جنگ روک دی. میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام امامت کرا رہے ہیں. اب یہ ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے, میں آپ کے اس نعرے کے جواب میں پڑھ لوں, اور اگر شعر واقعتاً اچھا ہو تو مجھے ایسا نعرہ ایک اور چاہیے, اچھا نہ ہو تو ممبر بڑوں کے حوالے آدھا پڑھ چکا ہوں, آدھا ہی مجھے اور پڑھنا ہے. امام حسین نے جنگ روکی, امام حسین نے تمام اصحاب کی صفیں بنائی, آگے کھڑے ہو کے میرے مولا جماعت کروا رہے ہیں, میرے امام امامت کروا رہے ہیں. خدا لعنت کرے لشکر شام پہ. عمر ابن سعد نے فیصلہ کیا, موقع ہاتھ اچھے لگ گیا ہے, جتنی دیر حسین نماز پڑھا رہے ہیں جلدی کرو, حسین کے لشکر پہ حملہ کرو. یہاں نماز ہو رہی تھی, وہاں سے شامیوں نے تیروں کی بارش کی. تیروں کی بارش ہوئی تو 2 نام یاد رکھیے گا, جناب زہیر ابن قین اور جناب سعید. یہ دونوں شیر صفوں سے باہر نکلے, ان دونوں نے آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینوں پہ لیا. تیر آ رہی ہیں, زہیر سینے پہ لے رہا ہے. تیر آ رہے ہیں, یہی رہیے گا, تیر آ رہے ہیں, سعید سینے پہ لے رہا ہے. بابا ناصر سجی تیر کیسا ربانی صاحب, تیر آ رہے ہیں, زہیر سینے پہ لے رہے ہیں. تیر میرے بھائیوں تیروں کی بارش ہو رہی ہے, پیچھے امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں, سامنے سے آتے ہوئے تیروں کو کبھی جون سینے پہ لیتا ہے, کبھی سعید سینے پہ لیتا ہے. ناصر شاہ جی اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں, کسرے بطول اٹھ کر بھی بولے حق ادا نہیں ہوتا. یہ ہے سارا سکیچ. اب عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے, نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے, تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے, تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں, کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے. اٹھو اٹھو, تھوڑا نعرہ جڑا مس ہوئے وہ جواب ہی 2 مصرے سن لو, اور مصرے سرائکی زبان کے ہمارے بھائی تہذیب حافی کے. انہوں نے کہا تھا تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نال ویر ہوئے, ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتران دی خیر ہو. روکتی رہی جی کراں. مجھے مولا حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے, آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں, میں نے پڑھ دینا ہے, اور دکھ لگے گا خدا کی قسم اگر آپ لوگ بھی پیچھے رہ گئے, میں مجبور ہو رہا ہوں, میں کیا کروں, ڈھیر ساری چیزیں میرے سامنے, میں 2 مصرے سناتا ہوں جی کراں. وطا کھاں, تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں, کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان. انکل علی رضا جی مصرع سنیے گا, 2 مصرے لکھے ہیں استاد قمر جلالوی نے مولا عباس کی رجز کے. ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے, آج 18 دن ہو گئے جہاں کتاب بند کی تھی پھر کھولی نہیں. اتنے بڑے مصرے لکھ دیے استاد قمر جلالوی نے. آپ اور میرے محترم آپ, یہ جس نے کہا یہاں سے دوبارہ پڑھو, مجھے ان 3 جگہوں سے قیمت مل گئی تو شاید آخرت ہو جائے گا, ورنہ ہر بندے سے بات بھی نہیں کر رہا. استاد کا یار شعر سنیے, استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, شہر ببر عباس علمدار 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے, او کوفیو ارے شامیوں مجھے جلال نہ دلانا, اور یہ بات یاد رکھنا, ارے پانی میاں پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں, کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں.
ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں. اٹھیے اوپر اوپر اٹھیے. پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں. کیا پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں. کیا کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں. کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں. ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں. تمہیں مولا کا واسطہ میرے بھائیوں، میں اپنے دم پہ مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، مولا کے حوصلے پہ پڑھ رہا ہوں. کوفیو، شامیوں، صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں. انکل علی رضا جملہ سنی یار، یہ پورا محلہ، اللہ کرے کہ میرے دل کا درد یہاں تک پہنچ جائے. بالکل ہی ون وے ٹریفک جلدی پئی ہے. ارے ہم سے لڑتے ہو. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. اچھا بیٹھنا نہیں، یہیں پہ رہنا، اب یہیں پہ رہنا. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچے ہوئے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے پیسے کمانے والوں. پتہ نہیں بات نہ بویا یہ تھا ہی رویا ہے، نہ بویا. میں کسی کا نام نہیں جانتا اس مجمع سے، لیکن خدا کی قسم جو گھٹنوں پہ اٹھ کے بول رہے ہیں اسے وہیں روک رہا ہوں. بات اب اس سے آگے جائے گی. عزت حسین کی قسم فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہو اور تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا. ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. بابا ناصر سے جی اجازت دیجیے گا. ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کے، ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو. جلدی کرے آئے، جلدی کرے آئے، میں بڑی محنت کی تھی نے. سر جلدی کرے آئے. تھوڑا اور لیٹ کرو، ہوں اور لیٹ کرو. ساڈی بھی ہے ہوں، بس کرو مہربانی کر. ایڈا نعرے دا پیکج لائے والے کر مال، میرا آدھا ٹائم نکل گیا. ایسے ہوتا ہے نا. کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا. اب یہ جوان چھڑ کے انکل علی رضا ایسے بول رہے ہیں، با خدا بخیل ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ مصرے چھوڑ دیے. کوئی قیامت ڈھا دی ہے میر انیس نے، قیامت. 2 مصرے سرکار انیس نے لکھ دیے ہیں جناب اونو محمد کے حملے کے. میں کہتا ہوں قصر بطول ناصر شاہ جی کیسر بھائی، کتنی داد ہو، کتنی. اب ایسے چھڑ کے بیٹھے ہو تو پڑھ رہا ہوں، زندگی میں کبھی نہیں پڑھے. کتنی داد ہو. جناب اون جناب محمد کے حملے کے 2 مصرے انیس نے لکھ کے لاک لگا دیا. فرماتے ہیں دونوں، کیفیت دیکھیے، فرماتے ہیں دونوں نہیں زور لگا رہا یار، بات اتنی بڑی ہے. فرماتے ہیں دونوں شہزادے جنگ لڑے تھے اور ماحول کیا تھا؟ فوجوں کو قتل، فوجوں کو قتل، فوجوں کو قتل کرتے رہے. اتنی دیر میں دونوں کے گھوڑے چھپ گئے لاشوں کے ڈھیر میں.
ارے کوفیو، ارے شامیوں، ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا۔ علامہ ناصر شہید کے خدا کروٹ کروٹ درجات بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ اچانک بولتے بولتے آپ لوگ تھک جاتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز مینٹین رہیں، آپ لوگ پلیز ایکول رہیں، نہ بہت زیادہ بولیں نہ بہت کم، کبھی بہت زیادہ بولتے ہیں کبھی بالکل ہی گر جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ میرے ساتھ چلیے جیسے میں چل رہا ہوں۔ فرماتے تم ہم سے لڑتے ہو؟ تو ڈیل ہوتی ہے مجمع ذاکر کی، بہت زیادہ بھی آپ لوگ بول پڑتے ہیں اور بالکل ہی دل بیٹھ جاتا ہے، پڑھنے والا خود پزل ہو جائے میں کلّا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ گن پوائنٹ پہ داد نکل نہیں سکتی، مجھے کرنی بات ہے، آپ لوگ پلیز بات کو سنیے۔ میرے ساتھ بندے آئے ہوتے پھر مجھے کس چیز کی ٹینشن تھی؟ میں ہوں اکیلا، میرے ساتھ آپ لوگوں نہیں بولنا ہے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں خبردار، خنجر و نیزہ و شمشیر میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس۔ آخری 4 مشرے۔ اپنا ٹوٹا ہوا نیزہ نکالا، ٹوٹے ہوئے نیزے کو رکھا کربلا کی ریت پہ، خیام گاہ سے مقام نخیلہ تک جناب عباس نے ایک لکیر کھینچی۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آخری پڑھ رہا ہوں اور حکم پہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مصائب اور ممبر اپنے بڑوں کے حوالے۔ ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کے فرماتے ہیں وہاں تم یہاں ہم، وہاں تم وہاں تم، یہ دامن پھیلائے کھڑا ہوں میرے مولا میرے مولا میرے مولا، کرم ان پہ فرمائیے گا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے گھر کا چولہا آپ کے طرز کے بعد جلتا ہے۔ اور میرے مولا جو بندہ اپنی نصیب کی روٹی کو یہ سمجھ کے کھاتا ہی نہیں ہے کہ یہ حسین کا صدقہ ہے، اس سے میرے مولا میں کیسے کہوں مجھے داد دے۔ بولنا ہے تو وہ آخری صف تک ہاتھ اٹھے، نہیں بولنا تو پھر کوئی نہ بولے، داد میری صحت کو جتنی ہو گئی ہے وہ کافی ہوتی ہے، ممبر میں ویسے ہی چھوڑنے لگا ہوں، ٹوٹے ہر بندے کے بس کی بات جو نہیں غازی سننا، نہ بے وفا سن سکتا ہے نہ بزدل سن سکتا ہے۔ کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے، میں 4 مصرے وہ آخری صف تک پڑھوں گا اور پھیریے گا کیمرہ، میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ بندہ کون ہے جو جناب عباس کی اتنی بڑی فضیلت پہ مسکرا بھی نہیں سکتا۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا، لکیر میں نے کھینچ دی ہے، وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ میرے مولا آپ لوگوں کو سلام ہے، میرے مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مولا آپ کو سلام، آپ جیئیں میرے بھائی، آپ جہاں سے بھی ہیں میرے مولا آپ کی خیر، مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی، امام زادے الگ ہیں۔ امام زمانہ آپ کی خیر کرے، امام زادے الگ ہیں حرام زادے۔ 17 مئی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو سلام کریں گے، اور باقی بھی ڈھیر ساری نوکریاں ہیں، لیکن اس بارگاہ کے حوالے سے 2 سے 3 منٹ مصائب، بالخصوص ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی بات ہے۔ رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔
جی افتخار عارف صاحب شاعری کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں بہت محترم نام ہے. مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے. فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کو دفن کرنے کے بعد میرے مولا نے انگشت شہادت سیدہ کی قبر کی خاک پہ رکھ کے ایک لکیر کھینچی. سامعین گرامی ادھر دیکھیے گا، اس کے اوپر کوئی قسم نہیں ہوتی کہ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے. مولا زندگی چھین لیں اگر امام حسین کے ممبر پہ علی عباس عسکری ٹارگٹ سمجھ کے آئے کہ مجھے پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے یا بعد والے سے بڑی پڑھنی ہے. ابھی اس نے کہا تھا اب سانس لینے کو ترسنے والے لوگ ہیں ہم، لیکن میں ذاتی طور پہ اتنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں جملہ کہوں اس اتنے بڑے پنڈال میں اس قیامت آمیز فکرے پہ ایک بار ہر زبان سے ہائے نکلے، ایک بار ہر سینے سے آہ نکلے. فرماتے ہیں مولا علی کے کچھ اشعار ملتے ہیں جو بی بی کی قبر پہ مولا علی نے بیٹھ کے لکھے. ایک شعر کا ترجمہ، ایک روایت ممبر ملک صاحب کے حوالے. سیدہ کی قبر پہ نہ انگلی سے لکیر کھینچ کے. اب یہ ترجمہ شعر کا. علی فرماتے ہیں سیدہ مجھ علی کی زندگی میں آج تک ایسا لمحہ نہیں آیا جب میں نے پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا. بڑا مشکل ہے، آپ لوگ یقین کیجئے بڑا مشکل ہے. سیدہ آج علی اتنا غریب ہو گیا ہے کہ میں بلاتا ہوں سیدہ مجھے جواب نہیں دیتی. میں سارا مضمون چھوڑتا ہوں. میں ویسے تو ڈھیر ساری روایات ہیں، لمبا مضمون ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنی ماں کو کھویا ہے، جن کی مائیں ہیں خدا سائے سلامت رکھیں، تو میں جناب سیدہ کا مصائب جب بھی پڑھتا ہوں میں اس غم کو ایک ماں اور بیٹے کا دکھ سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور میں اس زاویے سے دیکھ کے پڑھتا ہوں کہ ان بچوں پہ کیا گزری، ان امامین پہ کیا گزری جن کی سیدہ جیسی ماں چلی گئی. اللہ نہ کرے تمہارے جاننے پہچاننے اس اتنے بڑے مجمع میں دیکھ لینا کوئی ایسا مجھ سے ہٹ کے، مجھے تو مصائب پڑھنے کوئی ایسا دیکھ لینا جس کی ماں مر گئی ہو، اور اس سے پوچھنا، بالخصوص بیٹا ہو تو اس سے پوچھنا کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی. ماں بلائیں لینے والی. عباس تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا. یہ جتنی مائیں بیٹھی ہیں خدا ان کے سائے سلامت رکھیں. میں ایک ماں سے بات کر رہا ہوں اور مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. میرا یقین ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی اس وقت ان ماؤں میں کہیں نہ کہیں بیٹھی ہے. اپنی اولاد کا پرسہ وصول کرنے کے لیے میں جناب مخدومہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کی ہائے اور آنسوؤں کے سمیت، اور ممبر بڑوں کے حوالے کر رہا ہوں. علی علیہ السلام بی بی کو دفن کر کے گھر آئے، میرے مولا نے کوئی بات نہیں کی. اگلا دن گزرا اور اگلی آدھی رات آئی تو میرے متقی امام نے نا بھائی جان اپنے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. علی علیہ السلام نے ایسے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے. میں نے منت کی ہے کم از کم جائزہ لینا اس جوان کی زندگی کی روٹین کا جس کی ماں نہیں ہوتی. اب ایک بار اپنی جگہ پہ اس دکھ کو رکھنا، اور اب دیکھنا میں تمہیں لے کر کہاں جا رہا ہوں. اللہ اکبر نہیں کہا، برابر کے حجرے سے جناب فضا کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئیں. علی بادشاہ نے ہاتھ چھوڑ کے فرمایا بہن فضا، بہن خیر تو ہے؟
آدھی رات کو آپ کیوں روتی ہیں؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی ہم برباد ہو گئے، یا علی تیرا گھر اجڑ گیا، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی ہے، یا علی غربت، ممبر چھوڑوں میں، یا علی بی بی مجھے معاف کیجئے گا، جملہ سخت ہے، انہیں ہائے کی خیرات دیجئے گا، یا علی آپ کو غربت کا واسطہ ہے، ذرا روشنی لے کر ادھر لائیے۔ میرے امام مصلی سے اترے، تاریخ کہتی ہے میرے امام نے چراغ اٹھایا، چلتے چلتے اس حجرے میں گئے، بہن فضا کیا ہوا ہے، اچانک کیوں روتی ہیں؟ یا علی آپ رونے پہ سوال کرتے ہیں، یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ ناصر شاہ جی میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کوئی سید شیعہ ایسا نہ ہو جو سن کے سمجھ کے ہائے یا ماتم نہ کرے، یا علی یہ زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے؟ یا علی مدینے میں قیامت کیوں نہیں آتی؟ اور یا علی آج پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں سے جدا ہوئے، یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی جی یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے، یا علی قیامت بڑی یہ ہے مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، اور یا علی مجھے کربلا کا غریب دکھائی نہیں دے رہا۔ تاریخ کہتی ہے چراغ لے کر تمام گھر میں تلاش کرنا شروع کیا، جب گھر میں حسین نہیں ملے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر سے باہر آ گئے میرے بھائی امیر فاتح خیبر گیر۔ تاریخ کہتی ہے چلتے چلتے جنت البقیع والے قبرستان میں آ گئے، جس بادشاہ نے خیبر اکھاڑا تھا نا اس بادشاہ کی چیخیں نکلی، جگر سنبھالنا میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جو حسین کہیں نہیں ملا، وہ چند سال کا بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی ہے، اماں تیرے حسین کو نیند نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کے یہ آنسو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول